بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ڈسپلن۔ یہ موٹیویشنل سپیچ کی ویڈیو ڈسپلن کے ذریعے سے آپ کو کچھ سمجھاتے ہوئے دلدل سے نکال کے ایک خوبصورت شہر میں آباد کر دے گی۔ آپ کو فکر سے، سوچ سے، عقل سے، دماغ کو استعمال کرنے سے کام لینا ہوگا، تبھی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ انسان ڈی موٹیویٹ تب ہوتا ہے جب اسے اپنی مصیبتوں میں، مسائل میں کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا، جب اسے ہر طرف مشکلات اور رکاوٹیں ملتی ہیں، کسی طرف آسانی اور راہ حل کو نہیں پاتا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ زندگی اور یہ انسان کے جینے کا ماحول اس کے لیے مشکلات کو نہیں ہے، جینے کو ہے اور حل تلاش کرنے کو ہے، ایک مناسب اور آسانی کا حال ڈھونڈ کر اس میں جینے کے لیے ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جب انسان کے لیے مسائل پیدا ہو چکے ہوں، اور انہی مسائل کو حل کرنا، آسانی کو ڈھونڈنا، اس سہولت کو پیدا کرنا، اسی کو موٹیویشن کہتے ہیں۔ ڈسپلن انسان کی زندگی کا ایک راز ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے دودھ کا انتظام یہ ڈسپلن میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے بچے کو جس کی دودھ پینے کی عمر ہے اسے اب کھانا کھلایا جائے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے کی عمر میں آ جائے تو صرف دودھ پلایا جائے۔ اس طرح بے قاعدگی ہو جائے گی اور انسان ایک صحیح راستے سے، ایک ٹریک ہے جو درست طریقہ ہے انسان کے چلنے کا، اس سے ہٹ جائے گا۔ بے قاعدگی عقل کے خلاف ہو گئی تو یہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے، یہ انسان کے لیے سراسر خرابی اور پہچاننے ماننے کے خلاف ہے۔ یہ ایسا انسان سوچ ہی نہیں سکتا، بیکار سی بات ہے۔ اسی طرح زندگی کے لیے انسان کو ڈسپلن چاہیے۔ یہ تو کھانے پینے کا، جسم کو پالنے کا ڈسپلن ہے۔ زندگی جینے کے لیے انسان کو ڈسپلن سے کام لینا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس معاشرے اور ماحول میں جینا ہے۔ ایک پڑھا لکھا معاشرہ الگ ہوتا ہے، ایک گنوار معاشرہ الگ ہوتا ہے۔ با ادب، با صلاحیت، با حکمت لوگوں کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ لفنگے، آوارہ اور ڈھیٹ اور بے عقل لوگوں کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ یہ انسان دنیا میں دیکھ کے پہچانتا ہے اور صحیح چیز کو اختیار کرتا ہے۔ آپ کو ایک بلند معیار کے ماحول کو پہچاننا آپ کے مشاہدے اور آپ کے دماغ کے فیصلے کے ذریعے ہی آئے گا۔ یہ چیز عقل تسلیم کرتی ہے کہ جاہل لوگوں سے دور رہو، عقل مند لوگوں کے، علم والے لوگوں کے قریب رہو۔ انسان کو کتاب سے محبت ہونا، اس سے علم حاصل کرنا، پڑھنا کہ علم حاصل ہو، علم حاصل ہر وقت کرتے رہنا، جھولے سے قبر تک علم حاصل کرنا، یہ ڈسپلن ہے۔ یہ انسان کی عقل کی بات ہے، ان چیزوں کو پہچاننا، صحیح غلط کا یہ فیصلہ کرنا۔ یہ ڈسپلن ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا۔ جب انسان اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے بیکار، بے وقوف لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان سے دوستی کر لے گا، ان کا حامی ہونے لگے گا، عارضی طور پر غفلت میں اسے ایسا لگے گا کہ یہ چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ صحیح ہے، عقل مند ہے، لیکن اس چیز کا اس پر اثر ہو جاتا ہے، اس کا اسے خیال ہی نہیں رہتا، کیونکہ بری چیز آپ کو فائدہ دے ہی کب سکتی ہے۔ آپ سانپ کو پال لیں، سانپ آپ سے دودھ پی لے گا تب بھی آپ کو ڈسے گا، اس سے دوستی اچھی نہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ معقولات میں سے ہی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں سانپوں کے ساتھ رہنے کی سوچے، وہ الگ چیز ہے۔ انسان رہتا ہے حلال چیزوں کے ساتھ، یعنی بھیڑ بکری کے ساتھ، گائے بھینس کے ساتھ، ان سے دودھ حاصل کرتا ہے، ان کا گوشت استعمال کرتا ہے، ان سے کاروبار کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قاعدے اور قانون کے عین مطابق ہیں، اس کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ڈسپلن ایک ایسی پہچان ہے، ایک ایسی سمجھ ہے کہ جس کے ذریعے انسان صحیح طور کی چیز کو منتخب کرتا ہے، اسے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور بیکار اور غلط چیز کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ فائدہ مند چیز اسے چنتا ہے، نقصان دہ چیز کو دور کر دیتا ہے۔ یہیں انسان نے جب زندگی کے لیے ڈسپلن قائم کرنا ہے تو اسے رزق حاصل کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا کوئی اچھا موقف ہو، کوئی ایک باقاعدہ، منظم اور خوبصورت با مقصد فیصلہ ہو کہ اسے کس طریقے سے رزق حاصل کرنا ہے۔ کاروبار کرنا ہے، جاب کرنی ہے،
کس فیلڈ میں جانا ہے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نہیں چلنا، دیکھا دیکھی میں نہیں چلنا۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے وسائل تھے اور ان میں سے کن کن لوگوں نے کون کون سی چیز چنی اور انہیں اس سے کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوا۔ لوگوں کو نہیں دیکھنا، جس چیز کو لوگ چنتے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس سے جو صحیح ہے وہ چن لینا ہے، جو نقصان دہ چیز ہے اسے دور کر دینا ہے۔ یہ ڈسپلن ہے۔ جب اس فیصلہ کو اختیار کر لیں گے آپ کا مقصد کیا ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ محنت ڈسپلن ہے، سٹرگل آپ کو ہر حال میں کرنی ہوگی، کسی بھی حال میں اس چیز کو رستے میں نہیں چھوڑنا۔ رکاوٹیں آئیں اس چیز کو خود سے دور نہیں ہونے دینا، اس سے جدا نہیں ہونا، اسے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اب آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے یا کام سیکھنا ہے، دونوں میں ایک تسلسل قائم کرنا ہوگا، کنسسٹنسی رکھنی ہوگی، ہم آہنگی۔ جس سے دور ہوں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، خلل پیدا ہوگا، اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو مسلسل ایک قاعدے کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہ چیز حاصل ہوتی رہے گی۔ تعلیم کے لیے آپ کو پڑھنے کو وقت مقرر کرنا ہوگا، اس کی کلاس کا وقت اور از خود محنت کا وقت، اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو دن اور رات میں وقت مقرر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی کہیں فضول بیٹھنا، کسی فضول مشغلے کو اختیار کرنا، کیونکہ آپ کو ڈسپلن میں ایک اچھی چیز کی طرف جانا ہے۔ جب کھیل کا کوئی نتیجہ نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، تو اس کا فائدہ نہیں، وہ ڈسپلن کے خلاف ہے، ڈسپلن آف لائف کے خلاف ہے۔ آپ کو ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ کر، ہاں ان کے لیے کہیں وقت مل سکتا ہے تو اپنے دماغ کے سکون کے لیے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، دماغ کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی تھکان دور کرنے کے لیے، وگرنہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ زندگی کے فیصلے ہوں گے۔ تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے وقت مقرر ہوگا، سیکھنے کے لیے آپ کو فوکس کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی باتوں سے دور ہونا ہوگا، لوگوں کے بہکانے سے، بے ہدہ اور فضول مشوروں سے دور رہنا ہوگا، ہمیشہ غور و فکر سے کام لینا ہوگا۔ یہ قاعدے ساتھ ہوں گے تو کامیابی کی سمجھ آئے گی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ڈسپلن آپ کو کسی مقام پہ لے جائے گا۔ اس کے بعد نیا ڈسپلن پیدا ہوگا کہ آپ اپنی آئندہ نسل کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے یا انسانیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ وہ چیز ہوگی کہ جو نسل در نسل، قدم بقدم بڑھتی جائے گی۔ یہ وہ روشنی ہوگی کہ جو ہر دور میں زیادہ ہوتی جائے گی، ہر قدم پہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ چاند پہلی کا چاند ہے اور 14ویں تک جاتا ہے، یہ اس کا ڈسپلن ہے، ہر حال میں رہتا چاند ہے۔ پہلی کا چاند ہمیں مہینے کی خبر دیتا ہے، 14ویں کا چاند ہمیں روشنی دے رہا ہے، پھر وہ لوٹتا ہے خاص قانون کے ساتھ، اور آخری رات کا چاند ایسے حسن میں ہو جاتا ہے کہ جب اسے کوئی پا ہی نہیں سکتا، وہ کھجور کے کمان جیسے تنے سا ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت۔ تو ایسے ڈسپلن آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ اگر ایک دن سورج صبح کو نکلے اور شام کو غروب ہو جائے، دوسرے دن نکلے ہی نہ، ڈسپلن کے خلاف بات ہو گئی۔ تو ایک قاعدہ لے کے چلنا، یہ چیز انسان میں ہوگی تو ہی انسان کہے گا کہ اب میں موٹیویشن پر ہوں، ڈی موٹیویشن پر ہوں ہی نہیں، کیونکہ میں ایک صحیح کام کر رہا ہوں اور اس کی مجھے خبر ہے کہ اس کا نتیجہ مجھے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ جب یہ یقین ہو تو پھر پریشانی ہی نہیں رہتی۔ البتہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کڑی دھوپ میں دوپہر کو کام کرنا، اس وقت محنت کرنی پڑ جائے تو اس کو برائی نہیں کہتے، اس میں وہ محنت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی محنت کا وقت ہے اور اس کے بدلے اسے کچھ حاصل ہوگا۔ اگر وہ اس وقت کو چھوڑ دے تو وہ بتائے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کے پاس تو پھر کچھ رہے گا ہی نہیں۔ شام کو شام کا وقت، رات گزرے گی اس کے مناسب اس کے اہل کام میں، تبھی انسان کچھ پا سکے گا۔ اپنے دوستوں میں ڈسپلن، کس کو کس رویے سے پیش آنا ہے، کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور سب سے اہم بات ہے انسان کے اپنے بولنے کا ڈسپلن، کون سی بات اس نے کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، اس کا چناؤ کرنا ہوگا خاص طور پر، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس مقام پہ ہر حال میں اسے چپ رہنا ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اسے ہر حال میں بولنا ہے، چاہے سامنے سے جتنی ہی سختی آئے، اور اسے اس سختی سے ٹکرانا ہے۔ اور انسان پہاڑوں سے ٹکرا کے جی سکتا ہے، سمندروں سے ٹکرا کے جیت سکتا ہے۔ تو بولنے کا یہ ڈسپلن، یہ معیار انسان کو دیکھنا ہوگا، یہ فکر انسانی پہ اثر ڈالے گا۔
تب انسان اپنی منزل تلاش کر کے اپنے مقام تک پہنچے گا۔ جو ایک فضولیات کی دنیا میں رہے گا، انڈسپلنڈ ماحول میں رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ کسی اور خیال میں، کسی اور ماحول میں جی رہا ہے، ایک ایسے جہان میں جی رہا ہے کہ جس میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جو اس طرف ہے۔ ڈسپلن والے جہان میں، اس خانے میں ہے، ادھر کا قانون الگ ہے، ادھر الگ ہے۔ اس قانون میں چلو گے تو فائدے میں رہو گے، کبھی تمہارا نقصان نہیں ہونے پائے گا، اور فائدہ انسان خود اپنے لیے چنتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کمنٹ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔